بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال رہتا ہے کہ جب ہم جو کچھ دنیا میں کرنے والے ہیں، چاہے وہ گناہ کے کام ہوں، چاہے اچھائیاں ہوں، نیکیاں ہوں، کسی کو یہ سعادت ملی کہ وہ ایمان سے سرفراز ہوا اور کوئی کافر ہوا، کچھ گناہ میں لگے ہیں، کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، تو ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہماری تقدیر پہلے ہی لکھ دی تھی، اب ہم دنیا میں آ کر جو کچھ کریں گے، چاہے گناہ کے کام ہوں، چاہے اچھے کام ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے تو ان سب کو پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ تو پھر مرنے کے بعد ہم سے سوال و جواب کا سلسلہ کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو وہی کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا۔ مگر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ دیا تھا کہ انسان جب اس کی تخلیق کی جائے گی، جب اس کو بنایا جائے گا، جب اسے دنیا میں بھیجا جائے گا، تو وہ دنیا میں جا کر جو کچھ کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے اسے جان کر پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ انسان بعد میں آیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جانتا تھا کہ انسان نے جو کچھ دنیا میں آ کر کرنا ہے وہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے لکھ دیا۔ اس کی آسان سی مثال میں آپ کو دوں، کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے پیش آیا ہو، یا اگر آج سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے میں کہوں کہ موبائل کا یوز بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا بہت عام ہو چکا ہے، ایک ایک خبر اس پر پھیلتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے، اب وہ خبر کسی دوسرے کے پاس پہنچے تو پہلے پہنچنے والا شخص اسے بتائے کہ بھئی دیکھو آگے آگے یہ ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اس بات کو جانتا تھا، نہیں، کیا کہ جو خبر تم نے اب دیکھی ہے، جس نے تمہیں اس خبر کے بارے میں بتایا، وہ اس خبر کو پہلے ہی دیکھ چکا تھا، وہ دیکھ چکا تھا تو اس نے تمہیں بتایا، اب تم نے دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا علم ہے کہ جو کچھ تم اس عالم میں آ کے کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جانتا تھا، اور جو تم کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا، لہٰذا اب آ کر جو تم کرو گے وہ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ ہے، عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ ہوگا اور جو بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ دیا تھا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی، اس کے لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اب بندہ وہی کر رہا ہے۔ اب وہ گناہ کرے تو گناہ کر کے یہ کہے کہ بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، تو لہٰذا یہ الفاظ بالکل درست نہیں ہیں، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا تھا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت میں بھلائی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اب جو کام کرے اور کرنے کے بعد یہ کہے کہ اس کا ذمہ رب پر ہے، کہ رب نے یہی لکھا تھا میری تقدیر میں تو میں نے یہ کام کر دیا۔ تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث منع ہے، بس ہمیں اتنا جان لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ہر ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ برا کام کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بیعت بھی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہوا،
اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت اور شامت جانیں